بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ادب چینل قلم قافلہ پاکستان میں ہوں گل بخش عالمی۔ سبق آموز کہانیاں۔ آج کی کہانی بعنوان آخری ڈبہ۔ گرمیوں کی آمد تھی، وہی پرانی چھٹیاں، وہی پرانا سفر۔ ہر سال کی طرح والدین نے اپنے چھوٹے بیٹے کو ٹرین میں بٹھا کر نانی اماں کے پاس بھیجنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اس بار کچھ مختلف ہوا۔ چھوٹے قد، بڑی آنکھیں اور خود اعتمادی سے بڑے لہجے میں بچے نے کہا، ابو امی، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، کیا اس سال میں اکیلا نانی کے پاس جا سکتا ہوں؟ ماں کی آنکھ میں ایک جھجک سی لہرائی اور باپ کے چہرے پر خاموشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ لیکن پھر باپ نے بیٹی کی آنکھوں میں جھانکا اور ماں نے ایک دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ اگلے دن وہ پلیٹ فارم پر پہنچے۔ والد نے اپنے مخصوص انداز میں ہدایات دینی شروع کی۔ بیٹا، کسی اجنبی سے بات نہ کرنا، کھڑکی سے سر باہر نہ نکالنا، پانی بوتل ہی سے پینا، اگر کچھ ہو جائے تو، لیکن بیٹا جیسے اب کوئی پرانا سپاہی ہو۔ تھوڑا سا جنلا کر بولا، ابو یہ سب آپ پہلے ہی 1000 بار بتا چکے ہیں۔ ٹرین کی سیٹی بجی، گاڑی روانگی کے قریب تھی۔ اچانک باپ نے بیٹے کے قریب جھک کر سرگوشی کی، یہ لو، اگر تمہیں کبھی ڈر لگے یا طبیعت خراب ہو جائے تو یہ تمہارے لیے ہے۔ اور کچھ آہستگی سے بیٹے کی جیب میں ایک کاغذ رکھ دیا۔ ٹرین چلی۔ لڑکا پہلی بار والدین کے بغیر تھا۔ منظر تیزی سے بدل رہے تھے، باہر کھیت، پہاڑ، آسمان، اندر اجنبی چہرے، شور، آوازیں۔ وہ باہر دیکھتا، کبھی سیٹ سے اٹھتا، کبھی دروازے کی طرف جاتا، لیکن دل کے اندر ایک انجانی سی بے چینی گھیرتی چلی جا رہی تھی۔ ٹی ٹی آیا، پوچھا، اکیلے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ پھر ایک عورت نے اس پر ہمدردانہ نگاہ ڈالی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن لفظوں میں نہ ڈال سکی۔ پھر ایک لمحہ آیا جب اس کا دل گھبرانے لگا اور خوف اس کے دل و دماغ پر حاوی ہونے لگا۔ اسے لگا جیسے ہوا رک گئی ہو، سانسیں پھنس گئی ہوں، اور وہ سیٹ سے گر پڑا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، تنہائی کا پہلا زخم تھا۔ تبھی اسے وہ سرگوشی یاد آئی، وہ الفاظ جو ابو نے کہے تھے، اگر ڈر لگے تو یہ تمہارے لیے ہے۔ کانپتے ہاتھ سے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک چھوٹا سا کاغذ نکلا، اسے کھولا۔ اس پر لکھا تھا، بیٹا گھبرانا نہیں، میں ٹرین کے آخری ڈبے میں ہوں، آ جاؤ میرے پاس۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھی آج کی سبق آموز مختصر سی کہانی۔ زندگی نے ساتھ دیا تو آئندہ نشست میں پھر ملاقات ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک قلم قافلہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی ادب چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔